السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 281 آیات تک کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات سود سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو اپنی اس کتاب میں حرام قرار دیا ہے اور اس کی سخت وعید ہمیں بتلائی ہیں۔ چلیں ہم پڑھتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں، الربا سود کو، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسا کہ، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص جو، یتخبطہ الشیطان خپتی بنا دیتا ہو اسے، شیطان، من المسی چھو کر، ذالکا یہ، بانہم اس وجہ سے ہے کہ وہ، قالو کہتے ہیں، انما بے شک، البیع بے، مثل الربا سود کی مانند ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور حلال کیا اللہ تعالیٰ نے بے کو، وحرم اور اس نے حرام کیا، الربا سود کو، فمن پس جو کوئی، جاءہ آ جائے اس کے پاس، موعظۃ نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پس وہ باز آ جائے، فلہ پس اس کے لیے، ما جو، سلفا پہلے ہو چکا ہے، وامرہ اور اس کا معاملہ، الی اللہ اللہ کی طرف ہے، ومن اور جو کوئی، عاد لوٹ آئے، فاولئک پس وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ سود خور قیامت کے دن محبوط الخواص اور پاگل ہو کر اٹھیں گے۔ دنیا میں بھی بے پناہ حرص کی وجہ سے ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ذالک بانہم یعنی ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے بے یعنی فروخت کو سود جیسا قرار دیا ہے اور سود کو اتنا حلال قرار دیا ہے کہ بے کی حلت کا سبب بھی سود کے ساتھ مشابہت کو قرار دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، یعنی دونوں برابر جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ لہو ما سلف یعنی سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد جو سود سے باز آ جائے، وہ پہلے جو سود لے چکا ہے اس کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا۔ یمحق اللہ الربا مٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ الربا سود کو، ویربی اور بڑھاتے ہیں الصدقات صدقات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں وہ پسند کرتے، کل کفار ہر سخت ناشکرے کو، اثیم گناہگار کو۔ سود کا مال بظاہر جتنا بھی بڑھ جائے حقیقت میں نہیں بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاک کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اس کو اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں کفر اور ایمان دونوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ فرماتے ہیں تاکہ دونوں پہلو جو ہیں وہ سامنے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما باقیہ جو باقی رہ گیا، من الربا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اس آیت میں واضح کیا کہ اگر تم مؤمن ہو تو تمہارا جو سود لوگوں کے ذمے ہے اسے چھوڑ دو۔ معلوم ہوا کہ سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ میں تمام جاہلیت کے زمانے کے تمام سود میرے قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلا سود جو میں باطل قرار دیتا ہوں
وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے جو پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ علم تفعلوا، پس اگر نہ تم کرو، فأذنوا تو اعلان ہے، بحربن جنگ کا، من اللہ اللہ کی طرف سے بھی، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھی، وَإِنْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے، رؤوس اصل، اموالکم تمہارے مالوں کا، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اگر ائمہ کے نزدیک سود خور کو توبہ پر مجبور کیا جائے، اگر پھر بھی روش نہ بدلے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے، ذو عسرۃ تنگ دست، فنظیرۃ تو مہلت دی جائے، الی میسرہ آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم صدقہ کرو، خیر لکم تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ نمبر 280 میں جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود سے اصل رقم میں اضافہ ہوتا رہتا تھا، جس سے تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی تھی۔ آج کل بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی تنگ دست ہو، آسانی تک اسے مہلت دو، اگر قرض بالکل معاف کر دو تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ واتقوا اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ جس میں، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ثم پھر توفیٰ پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم اور وہ، لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ قرآن میں سب سے آخر میں جو آیت اتری تھی وہ یہ والی آیت ہے، آیت نمبر 281 کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سود جیسی بری چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مال، ہمارے رزق کو حلال اور طیب بنا دے، آمین۔